ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ امام کے ساتھ اگر آپ نماز میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کی 1-2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو اس کا طریقہ، اس پر بہت سارے لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں جن کو دوبارہ سے اس پر ویڈیو بنانا اور ان کا جواب دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سوال تو جو عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ 4 رکعتوں والی نماز ہے اور یہ شخص چوتھی رکعت میں جا کے امام کے ساتھ ملا ہے تو اب بعد میں کس طرح پڑھنا ہے؟ تو دیکھیں، آپ چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ ملے ہیں تو یہ امام کی چوتھی رکعت ہے اور امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آپ کی بھی چوتھی رکعت ہے، مطلب چوتھی رکعت آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اب چونکہ امام کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اب یہ آپ کی اپنی نماز شروع ہے، تو اب یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ آپ ثنا پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد اگلی سورت کی قرات کریں گے، رکوع سجدہ کریں گے۔ اب رکوع سجدہ جب آپ نے کر لیا تو اب آپ کی ٹوٹل 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، ایک چوتھی اور ایک پہلی، اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ چونکہ میری پہلی رکعت ہے تو میں ایک رکعت اور پڑھ کے پھر قاعدہ کروں گا، نہیں، آپ کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، یہاں پر آپ قاعدہ کریں گے، ایک رکعت کے بعد آپ قاعدہ کریں گے۔ قاعدہ کرنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ امام کے اعتبار سے آپ کی تیسری رکعت ہے اصل کے اعتبار سے، لیکن آپ کی ذات کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے۔ اس میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، جس طرح ہم دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اگلی سورت بھی پڑھیں گے۔ اور اس دوسری رکعت جو آپ کے لحاظ سے دوسری ہے، امام کے لحاظ سے تیسری ہے، اس کے بعد قاعدہ نہیں کرنا، کیونکہ تیسری رکعت کے بعد قاعدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چوتھی رکعت جو پڑھنی ہے وہ چوتھی کی طرح ہی پڑھنی ہے، یعنی کہ اس میں صرف سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد عام انداز سے آپ اپنی جو ہے وہ نماز کا سلام پھیریے۔ یہی سوال کیا جاتا ہے مغرب میں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں اگر کوئی شخص جا کے امام کے ساتھ ملا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو دیکھیں، تیسری رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ امام کے لحاظ سے دوسری رکعت ہے، لیکن آپ کی ذات کے اعتبار سے یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ آپ اس میں ثنا بھی پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے اور اگلی سورت بھی پڑھیں گے۔ اب یہ آپ کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، اس رکعت کے بعد آپ اتحیات پڑھیں گے، قاعدہ کریں گے، 2 رکعتیں ہو گئی، اور تیسری رکعت کے بعد آپ پھر اتحیات کریں گے، یعنی کہ 3 رکعتیں پڑھیں گے اور ہر رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے اور اتحیات پڑھیں گے۔ یہی طریقہ ہے۔ تو 4 رکعت کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور 3 رکعت والی نماز کا بھی طریقہ بتا دیا گیا۔ مزید کوئی آپ کا سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔